الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين صلوات سب سے پہلے ہم تمام مومنین کی بارگاہ میں ولادت باسعادت صاحب العصر امام منتظر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پر مسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امید ہے اللہ تعالی ہمارا نام منتظران امام مہدی علیہ السلام میں شمار فرمائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ترین عبادت کیا ہے؟ انتظار امام زمانہ کے انتظار کرنا افضل ترین عبادتوں میں سے۔ وقت کم ہے، اپنا موقف آپ کی خدمت میں پیش کر کے زحمتوں کو تمام۔ اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ اس امام کی اتنی بڑی ہستی ہے جس کی مثال دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا، تمام انبیاء کے بقایا مقاصد کو پورے کرنے والے امام اگر اس دنیا میں آ رہے تشریف لا رہے ہیں تو جنہوں نے انتظار کیا ہو وہ کیسے منتظرین ہو؟ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے امام وقت کا انتظار کس طرح کرنا ہے۔ مختصر سی بات بچہ سمجھ جائے گا کہ ان افعال سے اپنے آپ کو بچائے جن سے امام نفرت کرتے ہیں، ان باتوں سے اپنے آپ کو بچائے جن سے امام نفرت کرتے ہیں۔ اب سب سے بدترین فعل کیا ہے؟ آئے محمد مصطفیٰ تاجدار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت الفاظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ موضوع جو ملا رسول اکرم فرماتے ہیں سب سے بدترین فعل گانا سننا، سب سے بدترین فعل گانا سننا، اور جس چیز کی سزا جہنم رسول فرماتے ہیں۔ اب ایک منتظر امام کے منتظرین میں سے ایک شخص انتظار بھی کر رہا ہو، گانا بھی سن رہا ہو، ممکن سب سے بڑا ظلم تو وہ ہے جو خود اس امام کا تذکرہ گانوں کے سر میں کیا جا رہا ہے۔
گانوں کے درس میں کیا جا رہا ہے۔ آیا ہم امام کو خوش کر رہے ہیں یا امام کی توہین کے سبب پر؟ سوچنا چاہیں۔ دوسری بات، مولا علی سے پوچھتے ہیں کہ مولا سب سے غیرت مند آدمی کون ہے، سب سے بے غیرت کون ہے؟ مولا فرماتے ہیں سب سے بے غیرت آدمی وہ ہے جس نے اپنی روح کو پلید کیا۔ روح مجرور کب ہوتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں اگر کوئی انسان کوئی گانا سنے، اگر مرد گانا سن رہا ہو تو اس کی غیرت تباہ ہو جاتی ہے، اور اگر گانا عورت سن رہی ہو تو وہ بے حیا ہو جاتی ہے۔ اب یہ پاکستان کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں، پردہ سر پر نہیں، عزاداری سید الشہداء میں جب آ رہی ہے تب بھی سر پر نہیں ڈالے، حالانکہ رونے آ رہے ہیں سیدہ پر۔ ایک اور امید لگا کے بیٹھے بھائی ہماری شفاعت کریں گے، ہو جائے گا، کام چل جائے گا۔ بھائی کیسے چلے؟ آئے نواسہ سے پوچھتے حسن ابن علی کیا فرماتے ہیں؟ مولا حسن فرماتے ہیں جو شخص گانا سنتا ہے میرا نانا اس کی شفاعت نہیں کرے گا۔ وہ شخص اس شخص کی شفاعت میرا نانا نہیں کرے گا جو گانے سنتا ہے۔ اب مولا حسین سے پوچھیں مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا حسین فرماتے ہیں جو شخص گانا سنتا ہو اس کا شمار ان میں سے ہوگا جو میرے قتل میں کربلا میں شریک ہے۔ اب اسی امام کا تذکرہ منبر میں بیٹھ کر بڑے بڑے ذاکر، بڑے بڑے علماء، اور امام زمانہ کے ظہور کی علامتوں میں سے ایک یہی ہے کہ شعراء زیادہ ہوتا۔ تشریف فرما شعراء زیادہ ہوئے۔ ظاہر ہے ہر کوئی چاہے گا میں نیا دھن لاؤں، نیا طریقہ لاؤں، نیا انداز لاؤں تاکہ مجموعے سے داد ملے، اس کے علاوہ تو اس کو داد نہیں ملے گا۔ وقت قلیل ہے، چہارتا معصومین کی حدیث پیش کرنا تھا، لیکن آئے امام محمد باقر سے پوچھتے مولا امام محمد باقر کیا فرماتے ہیں؟ صلوات پڑھیں کرو محمد والا۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ گانا سننے والا مومن کہلانے کے لائق نہیں۔ آپ کا امام امیر المومنین ہے، تھوڑی دیر کے لیے گانا سن کر امام کے ماننے والوں کی فہرست سے اگر نکل رہے ہو، کتنی آسانی میں وہ سودا کر رہے ہیں، کتنے سستے میں آپ دنیا کا سودا کر رہے ہو۔ اور ہم بھی عادی ہو گئے، جب تک سر نہ ہونا تب تک ہمیں نہ مسائب میں مزہ آتا ہے نہ فضائل میں مزہ آتا ہے، مزہ نہیں آتا۔ کیوں؟ عادی ہو گئی، عادت سے ہو گئی۔ آئے خود امام زمانہ سے پوچھیں کہ امام کیا فرما رہے ہیں؟ میں اور آپ کی صبح کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن۔ دعا جاری ہوتی، کم از کم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو تو 5 اوقات آپ کہتے ہو اللہم عجل لولیک الفرج۔ مولا فرماتے ہیں ایسے شخص جو گانا سنتا اسے چاہیے کہ میری ظہور کی دعا نہ کرے، میری ظہور کی دعا نہ کرے۔
کیونکہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے حسین کو کوفے سے خط بیچ کر قتل کر دیا۔ ان کو چاہیے میرے ظہور کے لیے دعا نہ کریں۔ کیوں ظہور کی دعا کیوں نہ کریں؟ بھائی آپ آمادہ تو ہو، پہلے روح کو تو پاک کرو۔ روح مفلوج ہے، سر اور دھن کے بغیر مجھے ذکر آل محمد پسند نہیں ہے۔ سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ جب میں اپنے بچے کی سنت یا اس کے ازدواج منسلک کر دیتا ہوں، گانے کے بغیر مجھے گزارنا نہیں۔ کیوں بھائی؟ تب محبت اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اگر آپ حقیقت میں مولا علی سے محبت کرتے ہو، بی بی فاطمہ زہرا سے محبت کرتے ہو، تو اولاد کی خوشیوں میں اہل بیت کی خوشی بھول جاتے ہو۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ نہیں بھولنا چاہیے، خدا مجھے اسی وجہ سے نہیں سنا جاتا ہے کیونکہ کڑوی زبان ہے۔ ایک مرتبہ آپ دل سے سوچ کر تو بتائیں کہ آپ کا امام فرما رہے ہیں کہ آپ کا ایک گناہ میرے ظہور میں 40 دن تاخیر کا سبب بنتا ہوتا۔ صبح کی نماز قضا ہو گئی وہ الگ، صبح قرآن کے تلاوت چھوڑ دیا وہ الگ، ہر چیز اپنی جگہ، لیکن پورا دن گانے سن کے اپنی روح کو سن کر دے، اور جب صبح کو امام کی بارگاہ میں آپ اور میرے نام اعمال پیش کر دیا جائے، امام دیکھ کر گریہ کرے۔ اس مقام پر کھڑے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں؟ ہے نا، ہمارے امام کے پاس ہر روز روایت میں بہت ساری روایتیں آپ کو ملیں گی کہ ہمارے امام کے پاس ہمارے نام اعمال ہر صبح پیش کر دیے جاتے۔ میری نماز میں تو سب سے پہلے نماز ایبسنٹ، صبح کی تلاوت ایبسنٹ، والدین کا احترام خالی۔ لیکن جب برائیوں کا نام آ جائے، غیبت شروع، دن بھر چغلی شروع، اور سب سے بڑی بات جب سفر کرتے ہیں نا، انسان کو چاہیے کہ دعا مستحب ہے کہ نہیں؟ لیکن میرا سفر تب تک شروع نہیں ہوتا جب تک میری ٹیپ ریکارڈر میں گانا نہ چلے۔ بھائی کیسا مسلمان، کیسا شیعہ، کیسا منتظر جو انتظار کے بجائے اس امام پر وار کر رہا ہو۔ حقیقت میں وہ انسان انتظار نہیں کر رہا بلکہ امام کے چہرے پر نعوذ باللہ وار کر رہا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، جسم کا قتل کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم اس کے مقصد اور ہدف کو۔ مولا امام زمانہ طویل عرصے تک غیبت کے پردے میں کیوں ہے؟ کبھی سوچا؟ نہیں بھائی، نہیں سوچا۔ ایک مرتبہ دل سے تو سوچو، امام اتنے جسے یوسف زہرا کہا جائے، یعنی ابراہیم نبی یوسف کے انتظار، یعقوب نبی یوسف کے انتظار میں 40 سال ہوئے، جناب زہرا کتنے سالوں سے رو رہی ہے۔ خوشی مناؤ تب بھی ڈو، ان کے غم مناؤ تب بھی ڈو، یعنی ہم کی باز ہو، ہمارے اندر سے روح بچ۔ اسی لیے امام محمد باقر نے کہا تھا، صحابی نے پوچھا، مولا جب امام غیبت میں چلے جائیں گے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہا یہ دعا پڑھو۔ دعا کیا ہے؟ پروردگار تو مجھے اپنے نفس کی معرفت عطا فرما، کیونکہ جب تیرے نفس کی معرفت حاصل ہوگی تو میں اپنے نبی کو پہچانوں۔
جب تیرے نبی کی معرفت مجھے ہوگی تو میں تیرے حجت کی پہچان جاتا. اور جو اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں کر رہا ہے من ماتا جا وہ جہالت کے دور میں مر گیا. وہ کون سا جہالت؟ نہ اس نے کلمہ پڑھا، نہ نبی کی زیارت کی، نہ اولاد فاطمہ سے محبت کیا. بھائی محبت کا تقاضا عمل طلب کرتا ہے. بھائی آپ مجھ سے محبت کرتے ہو تو عمل بھی دکھاؤ. وہ چیزیں چھوڑ دو جو مجھے ناپسند ہے، وہ چیزیں اپناؤ جو میرے پسندیدہ چیزیں. ایک مرتبہ وقت کے امام کی خوشنودی کے لیے اور ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے ایک مرتبہ سب مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.